ہمیشہ ہر عورت اس دنیا کے اندر بسنے والی عورت اپنے ہونے والے شوہر سے 3 باتوں کی توقع رکھتی ہے. لکھ لیں آپ اس بات کو. کچھ نہیں چاہیے اس کو، نہ کوئی بنگلہ چاہیے، نہ گاڑی چاہیے، نہ کوئی بہت زیادہ پیسہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. 3 چیزوں کی توقع ہوتی ہے ایک عورت کو کہ آپ اس کو تحفظ دیں، یعنی کہ اس کی مکمل حفاظت کریں. نمبر 2، آپ اس کو عزت دیں. نمبر 3، آپ اس کے کاموں پر اس کی حوصلہ افزائی کریں. اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. مرد حضرات کیا چاہتے ہیں کہ عورت ہمارے اشاروں پر ناچے، ہمارے مزاج کو سمجھے. صحیح، اچھی بات ہے، سمجھنا چاہیے. لیکن عورت جس طرح سے اپنی باڈی کے حساب سے نازک اور کمزور ہے، اسی طرح سے اپنی سوچ، اپنے دماغ اور اپنی صلاحیتوں کے حساب سے بھی نازک ہے، کمزور ہے. اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ 2 4 10 خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ہوشیار ہوتی ہیں، بہت زیادہ چالاک ہوتی ہیں، بہت زیادہ باتوں کو سمجھنے والی ہوتی ہیں. لیکن اکثر و بیشتر طبقہ عورتوں کا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، سماج سے، کلچر سے تعلق رکھتی ہو، اکثریت عورتوں کی یہ ہے کہ جس طرح سے ان کا بدن قدرت نے کمزور بنایا ہے، ان کی باڈی کمزور بنائی ہے، اسی طرح سے قدرتی نظام کے تحت ان کی عقل بھی کمزور ہے، ان کی سوچ بھی کمزور ہے، اور ان کی دوسری اندرونی صلاحیتیں بھی کمزور ہیں. آپ ان عورتوں سے وہ توقع نہ رکھیں جو توقع آپ اپنی ذات سے رکھتے ہیں. یعنی جتنے ٹیلنٹڈ آپ ہیں، اتنے ٹیلنٹڈ آپ ان عورتوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. بس سارا بگاڑ یہیں سے شروع ہو رہا ہے. مرد حضرات کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی میں اتنے کم وقتوں میں اتنے سارے کام کر لیتا ہوں، یہ عورت دن بھر سڑے کاموں کے اندر لگی رہتی ہے اور یہ سارے کام کر ہی نہیں پاتی ہے. بدگمانی کے اندر مبتلا ہو رہا ہے. مرد اپنے طور سے اپنا دماغ لگا رہا ہے کہ اگر میں کھانا بنانے لگوں تو میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے اندر 5 لوگوں کا کھانا تیار کر سکتا ہوں. اس عورت کو 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں کھانا بنانے کے اندر. مرد کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ میں 1 گھنٹے کے اندر کپڑے دھو سکتا ہوں، اس کو 5 گھنٹے لگتے ہیں کپڑے دھونے کے اندر. یہ تمام تر چیزیں جو ہم اپنی ذات سے اپنی عورت کو کمپیئر کر رہے ہیں نا، یہی بگاڑ کا ذریعہ بن رہی ہے. بھئی آپ کو اللہ نے مرد بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا، دونوں کی باڈی میں فرق ہے، دونوں کے کلچر میں فرق ہے، دونوں کے رہن سہن میں فرق ہے، دونوں کے احکامات میں فرق ہے، بہت ساری چیزوں میں فرق ہے، دونوں کی سوچ میں فرق ہے، دونوں کی صلاحیتوں میں فرق ہے. لہٰذا ان چیزوں کو آپ اپنی ذات کے ساتھ کمپیئر کرنا بند کر دیں، تو آپ کے آدھے جھگڑے یہیں سے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. شریعت نے قرآن کریم کے اندر عورتوں کے لیے غافلات کا لفظ استعمال فرمایا. غافلات یہ غافل سے بنا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ جب یہ لفظ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کا مفہوم کچھ اور ہو جاتا ہے، مردوں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کا مفہوم کچھ اور ہو جاتا ہے. غافل اگر مرد کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لاپرواہ انسان، کسی بھی کام کو وقت پر نہ کرنے والا، کسی بھی کام میں انٹرسٹ نہ لینے والا، بے فکر انسان. غافل کا مطلب ہماری زبان میں کیا ہوگا؟ بے فکر انسان. اور غافلات کا لفظ، غافل کا لفظ جب عورت کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو اس کی ڈیفینیشن ہو جاتی ہے بھولی بھالی عورت، کم سمجھ بوجھ رکھنے والی عورت. بھولی بھالی عورت، کم سمجھ بوجھ رکھنے والی عورت، بہت زیادہ ہوشیاری نہ دکھانے والی عورت. اس کا یہ مطلب ہو جاتا ہے یہ عورت کی خاصیت ہے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں ناقصات عقل یعنی کہ کم عقل ہوتی ہیں. کم عقل کا مطلب ہمارے وہاں ایک بے وقوف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کم عقل کا مطلب ہے مرد کے مقابلے میں عورت کی عقل کیا ہے؟ کم ہے. فرض کریں مرد کی عقل اگر 100% کام کرتی ہے تو عورت کی عقل کتنی فیصد کام کرتی ہے؟ 80%. میں سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. ہمارے وہاں کم عقل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بے وقوف ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کی عقل کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے جب یہ عورت کم سمجھ بوجھ رکھتی ہے، یہ عورت بھولی بھالی ہے، یہ عورت ہوشیار نہیں ہے، الا ماشاءاللہ چند ایک عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ ہوشیار، بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں، وہ اس بات کے اندر شامل نہیں ہیں. تو اب ان سے ہونے والی لاپرواہیاں، ان سے ہونے والی کوتاہیاں، ان سے ہونے والی غلطیاں، ان سے ہونے والی لاپرواہیوں کو اگنور کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. بھئی خود اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بھولی بھالی کہہ دیا، خود اللہ تعالیٰ نے ان کو کم سمجھ بوجھ والی کہہ دیا، خود اللہ تعالیٰ نے ان کو کم ہوشیار کہہ دیا، تو پھر ہم ان سے وہ توقع، وہ امیدیں کیوں رکھتے ہیں جو ہم اپنے آپ سے رکھتے ہیں، جو خود ہم اپنی صلاحیتوں پر فخر کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ہم پروان چڑھاتے ہیں. اتنا سب کچھ ہم اپنی اس بیوی سے، اس عورت سے کیوں کرتے ہیں اتنے توقعات؟